بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن امیر معاویہ، یزید یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور آپ کی جانب سے مقرر کیا ہوا حاکم تھا۔ چونکہ حکومت کرنے کے لیے انتظامی معاملات میں مہارت اور اچھا خاصا تجربہ درکار ہوتا ہے، اور یزید چونکہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے ہوئے حکومتی معاملات میں کافی ماہر ہو چکا تھا اور اچھا خاصا تجربہ اسے حاصل ہو گیا تھا، اس حسن ظن اور اپنی اجتہادی رائے کی بنیاد پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد اور حاکم مقرر فرما دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یزید کا رنگ اور اس کے تیور بالکل الگ ہو گئے، بالکل بدل گئے، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا اور آل رسول حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کا خون بہا اور امت کو یہ درد ملا۔ تو بہرحال یہ یزید کی شخصیت تھی، لیکن یزید کی ان کرتوتوں، ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا اور تبرہ کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی یزید کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہے گا، برا بھلا کہے گا، تختہ مشق بنائے گا، وہ جنت سے محروم رہے گا۔ دیکھیں یزید کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تمام جمہور اکابرین اہل سنت والجماعت کی رائے یزید کے بارے میں یہ ہے کہ یزید ایک بڑا فاسق، فاجر، بڑا گنہگار اور پاپی شخصیت کا حامل تھا، بڑا گنہگار اور پاپی شخصیت کا حامل تھا یزید۔ کفر کا حال معلوم نہیں ہے، اس لیے کافر ہم نہیں کہہ سکتے، باقی فاسق اس پر اتفاق ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا۔ فاسق ماننے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ فسق کی بنیادیں کیا ہے؟ اکابرین علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ یزید کے فاسق ہونے کی بنیاد، پہلی بنیاد قاتلین اہل بیت سے، قاتلین آل رسول سے قصاص نہ لینا، بدلہ نہ لینا، باوجود یہ کہ یزید ایک با اختیار اور ساری قوت اور طاقت کا مالک حاکم تھا، اس کے باوجود جو ہے کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد اس نے قاتلین حسین اور اپنے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے خلاف میں کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا، نہیں کیا، اور کوئی سزا اس کے لیے تجویز نہیں کی۔ تو قاتلین اہل بیت سے قصاص نہ لینا یہ پہلا فسق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سن 63 ہجری میں مدینے پر چڑھائی کرنا اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی حرمت اور اس کی عزت کو پامال کرنا، ہزاروں صحابہ اور تابعین کا قتل عام کرنا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز کا ماحول تک موقوف ہو جانا، یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو شامی فوج مدینے پر مسلط کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال اللہ کے نبی کے شہر میں پیش آئی تھی۔ اور تیسرا سبب، مدینے سے فارغ ہو کر یہ شامی فوج مکے کی طرف روانہ ہوئی، اور سن 64 ہجری محرم میں مکہ کو اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دیا گیا، بڑے بڑے پتھر برسائے گئے خانہ کعبہ کے اوپر، اور آگ برسائی گئی خانہ کعبہ پر، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت اور جو ہے غلاف جل گئے اور سینکڑوں کا قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ پہلا سبب قاتلین اہل بیت سے قصاص نہ لینا، دوسرا سبب مسجد نبوی کی حرمت اور عزت کو پامال کرنا، تیسرا سبب مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا اور اس کی ہر طرح سے بے حرمتی کرنا۔ ان بنیادی وجوہات کی وجہ سے اکابرین
اہل السنت والجماعت کا یزید کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ وہ بڑا فاسق اور فاجر شخصیت کا حامل انسان تھا۔ باقی یزید پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ لعنت کے بجائے خاموشی اور سکوت اختیار کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لعنت کرنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، زیادہ سے زیادہ اسے جائز کہا جا سکتا ہے، اور لعنت نہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے علماء کی رائے ہے کہ خاموشی اور سکوت زیادہ بہتر ہے، اور جبکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، فرمایا سورۃ البقرہ میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب ہر کوئی اپنے اچھائی اور اپنی برائی کا بوجھ خود اٹھانے والا ہے، تو پھر ہمیں غیر ضروری اس معاملے کی گہرائی میں جانے اور اس کے لیے محفلیں منعقد کرنے کی ہمیں کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے، غیر متعلقہ جو امور ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، یہ آدمی کے دین کی خوبصورتی ہے۔ تو جو چیز ہم سے متعلق نہیں ہے اور جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، تو ایسے معاملات میں اپنا وقت کھپانا یہ کوئی جو ہے مناسب بات نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے یزید فاسق ہے اور بلا شبہ فاسق ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو ہے غیر متعلقہ چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اکابرین اہل السنت والجماعت کے نقش قدم پر قائم رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔